سب سے پہلے اس کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے تعلق سے سکھاتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں۔ جب تک اس کے بارے میں وہ پریپیئر نہیں ہو جاتا ہے، سیکھ کر پوری طرح سے وہ کنفرم نہیں ہو جاتا ہے، تب تک ہم اس کے حوالے نہیں کرتے کہ آپ سیکھ نہ جائے۔ بے شک۔ تو یہیں پر ایک چیز یہ بھی سوچئے کہ جس گھر والے اپنے بیٹے کی شادی جس لڑکی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اس لڑکے کو رشتہ نبھانے کا طریقہ بھی بتایا؟ دکانداری تو چند سالوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس رشتے کے اندر اپنے بیٹے کو باندھنے جا رہے ہیں، جس لڑکی کا شوہر بنانے کے لیے جا رہے ہیں، جس لڑکی کا پتی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم کو کیسے پیش آنا ہے، اس سے ہمیں کیسے گفتگو کرنی ہے، اس کا ہمیں کیسے خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق کیا ہے، گھر کے اندر ہم کو کیسے رکھنا ہے، اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، بتائیے۔ آج کے اس دور کے اندر آپ دل سے سوچ کے بتائیے، اپنے گریبان کے اندر جھانک کے بتائیے، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اس بیٹے کو بیوی کے ساتھ رہنے کا وہ طریقہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کیا بیوی کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی چاہیے وہ طریقہ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کن چیزوں سے نکاح ہوتا ہے وہ چیز معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک معمولی دکانداری آج بگڑ گئی، کل ہم بدل بھی سکتے ہیں، لیکن کیا پتنیاں ہم بدل سکتے ہیں روزانہ؟ آج شادی کے چلیے معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہا ہے تو بیان بدل دیں، دوسرا لائے ٹھیک ٹھاک نہیں لگ رہا ہے تو تیسرے سے بدل دیں، سماج کے اندر عزت رہ جائے گی۔ لیکن دکان نہیں چل رہی ہے آپ کی، کل بدل دیے آپ کی عزت نہیں جائے گی۔ وہ بھی دکان نہیں چل رہی ہے، آپ دوسرے جگہ شٹر لے لیے، وہاں دکان کھول لی، آپ کی عزت نہیں جائے گی۔ لیکن آپ نے کسی کی بیٹی کو لایا ہے، اچھے سلیقہ اور طریقے سے اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر رہے ہیں، اس کو ستا رہے ہیں، اس پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، جس طریقے سے ایک بیوی کو پتنی کو رکھنا چاہیے اس طریقے سے آپ نہیں رکھ رہے ہیں، تو بتائیے اس کے اندر عزت جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو بھائی جو طریقہ ہم کو دینا چاہیے اس طریقے کے تعلق سے ہمارا خیال نہیں، اور جس دکانداری کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈر ہو جائے، خسارہ ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا، تو اپنے ساتھ رکھ کر کے کئی مہینے تک آپ سکھاتے ہیں۔ لیکن بتائیے بیوہ بیوی کی زندگی کو کیسے گزارنی چاہیے؟ بھائی اس کے اندر تو نشیب و فراز بھی آتے ہیں، تلخا پن بھی آتا ہے، کبھی تلخی بھی ہوتی ہے، کبھی بحث بھی ہوتی ہے، تکرار بھی ہو جاتی ہے۔ تو کبھی ایسا ہو جائے، اگر ہوتا بھی ہے تو بھائی کسی کو یہ بھی تو سکھانا چاہیے، کبھی تکرار ہو جائے، غصہ سب کو آتا ہے، ناراض سب ہوتے ہیں، تو یہ غصے اور ناراضی کو کس طریقے سے ختم کرنا چاہیے وہ طریقہ بھی تو سکھانا چاہیے، وہ چیز بھی تو بتانی چاہیے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیے کوئی سکھاتا ہے؟ دنیا کے ساری چیزیں سکھا دیں گے، لیکن شادی کرنی ہے، اتنی بڑی ذمہ داری اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دینا ہے، لیکن وہ ذمہ داری نبھانی کیسے ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں، جبکہ بتانا چاہیے کہ نہیں بتانا چاہیے۔ آج کل دنیا میں آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے اپنے محلے اور گاؤں میں، سماج میں، اور پہلے کے بزرگ رہتے تھے جو بڑے سلیقے سے اپنے جیون کو گزار لیتے تھے، جس کو بیوی مان لیتے تھے اس کو بیوی پریوار مان لیتے تھے۔ لیکن آج کا دور بڑا خراب ہے، آج کا دور بڑا افسوس والا ہے۔ آج تو ایک بیوی کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے وہ ڈھنگ بھی ہماری اولادوں کو ہے۔ اگر آپس میں کبھی تکرار ہو جائے، ناراض ہو جائے، اور ناراضی کس طریقے سے ختم کرنی ہے وہ طریقہ بھی ہماری اولادوں کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم کو تو اس کی تعلیم دینی چاہیے، کن چیزوں سے نکاح ہوتا ہے اور کن غلطیوں کی بنیاد پہ رشتہ ختم ہوتا ہے، یہ طریقہ ہم کو سکھانا چاہیے، لیکن ہم یہ سکھاتے نہیں ہیں۔ لیکن یہ سیکھیں گے اسی وقت جب سرکار کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آدمی کو بہت سارے ہسٹری تو پتا رہتا ہے، لیکن جس نبی کو مانتا ہے، جس پروفٹ کو مانتا ہے، اس کے بارے میں اس کو جانکاری نہیں ہے، جبکہ جانکاری ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی تھی، انہوں نے شادی بھی کیا تھا، شادی کے بعد بیویوں کو کیسے رکھنی چاہیے وہ طریقہ بھی بتایا۔ ہم سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں ہمارے حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا کیا؟ لیکن اسی دنیا میں ایک چیز ہمارے سماج کے اندر ہے
کوئی عورت ہو اگر شادی اس کی ہوئی، بچے اس کے ہو گئے یا بچے نہیں ہوئے، 4 سال 6 سال 8 سال اس کی شادی ہوئے ہو گئے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ چاہے کسی کے ساتھ ایسا ہو، اگر کسی بنیاد کو رشتہ ٹوٹ گیا تو لڑکی کی شادی اگر کمانے والا ہے تو آرام سے ہو جاتی، لیکن لڑکی کے تعلق سے پریشانی ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی؟ اگر کسی لڑکے سے کہہ دیا جائے وہ بیوہ عورت ہے، 4-6 سال اس کی شادی ہوئی تھی لیکن نباہ نہیں ہو پائی ہے، اب اس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، تم جوان ہو، اللہ نے تمہارے ہاتھ میں ہنر دیا ہے، تم شادی کر کے اس کی زندگی بسا دو، کوئی نوجوان تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا، لیکن سرکار پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں لوگ رہتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے حضور اتنے خوبصورت تھے، ہمارے حضور اتنے خوبصورت تھے کہ سرکار کے چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر چاند بھی شرما جاتا تھا، بے شک، سبحان اللہ۔ چاند بھی رش کرتا تھا یہ کون ہے جو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ہمارے پرافٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تھے نا، ان کے حسن کا تو یہ عالم تھا، ان کی خوبصورتی کا، ان کی بیوٹی کا یہ عالم تھا نا، اندھیرے کمرے میں بھی چلے جاتے تو ان کی خوبصورتی کی بنیاد پہ اندھیرا کمرہ بھی اجالا ہو جاتا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنے خوبصورت تھے۔ لیکن جب 25 سال کے جوان ہوئے تھے نا، اسی دنیا میں لوگ بیواؤں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، بیواؤں کو ستاتے تھے، جن کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا تھا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، کوئی عزت نہیں دیتا تھا، کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں تھا، لوگ یہی کہتے تو بیوہ۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھے، ہسٹری اٹھا کے، کہ وہ پرافٹ ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ ہمارے نبی جو نبیوں کے سردار ہیں، وہ چاہتے تو دنیا کے بڑے خوبصورت سے خوبصورت لڑکی سے ان کی شادی ہو جائے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب کو، اس نبی کو اتنا کمال والا بنایا تھا، اتنا جمال والا بنایا تھا، اتنا حسن و خوبصورتی دیا تھا نا کہ ساری دنیا کے لوگ ان کے حسن پہ فیدا تھے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ چاہتے تو کسی سے بھی شادی ہو جاتی، لیکن نہیں، وہ ساری دنیا والوں کو ہنسانے کے لیے آئے تھے، رلانے کے لیے نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جن لوگوں کی دنیا والی عزت نہیں کرتے تھے نا، جن کو کمتر سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے، سماج کے اندر بیکار سمجھتے تھے، ہمارے پرافٹ جب دنیا کے اندر آئے ان کو سینے سے لگا کر عزت دیا۔ بے شک، 25 سال کی عمر ہے۔ آج کے دور کے اندر میں نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں جن کی شادیاں بھی نہیں ہوئی ہے، اگر 20 سال 22 سال 25 سال کے ہیں، اگر ان سے کہہ دیا جائے کہ اس لڑکی سے شادی کر لو جن کا شادی ہو چکی تھی 2 سال، وہ شادی میں سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب تم کر لو، کیا وہ کنوارا لڑکا شادی کرے گا؟ جبکہ اس کے پاس کوئی ہنر بھی نہ ہونا، کسی لائق بھی نہ ہونا، تبھی وہ تیار نہیں ہوگا، کہے گا ارے میں کنوارا جوان آدمی ہوں، میں ایک شادی شدہ چھٹی ہوئی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ اس کا دل نہیں گوارا کرے۔ یہ ہمارے سماج کے اندر ہے نا، ہمارے نوجوان میں سے کسی کا بھی دل نہیں کہے گا، لیکن قربان چاہیے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کمال والے تھے، وہ سب سے زیادہ جمال والے تھے، سب سے خوبصورت تھے، لیکن چاہتے تو دنیا کی جو 1 نمبر کی خوبصورت لڑکی ہے نا، اس سے آپ کی شادی ہو جائے۔ اتنے جمال، اتنے کمال والے آپ تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ 25 سال کی عمر ہے اور اسی مکے کے اندر 40 سال کی بیوہ رہتی تھی، جو مطلب اس سے پہلے 2 لوگوں سے اس عورت کی شادی ہو چکی تھی، دونوں اس کے پتی جو تھے، شوہر تھے، انتقال کر چکے، اولادیں بھی تھی۔ تو سرکار تو جس سے بھی چاہتے شادی کر سکتے تھے، آپ کا کمال و جمال اتنا اعلیٰ تھا۔ تو وہاں کے لوگ ایسی عورتوں کو جو بیوہ عورتیں تھیں، جن کے شوہر مر جاتے تھے، انتقال کر جاتے تھے، اس بیوہ عورت کی کوئی عزت نہیں دیتے تھے، کوئی مقام و مرتبہ نہیں سمجھتے تھے، سماج کے اندر ایسی عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی۔ لیکن قربان جائیے سرکار پہ، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ 25 سال کی آپ کی جوانی ہے، سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں آپ پہ قربان اور فدا ہے، اس کے باوجود آپ نے جو پہلی شادی فرمائی ہے،
اور 25 سال کا خوبصورت جوان ہونے کے بعد اسی 40 سال بیوہ سے شادی کر کے آپ نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا ہے کہ بیوائیں بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عزت دے کے اور شادی کر کے اس دل سے لگانے کی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو سارے نبیوں کے جو سردار اتنے پاور والے، اتنے طاقت والے نبی، اتنے حسن و جمال والے، وہ چاہتے تو کسی بھی لڑکی سے شادی ہو جاتی تھی، لیکن ایک بیوہ کو عزت دینے کے لیے، ایک بیوہ کو وقار دینے کے لیے، سماج کے اندر ایک بیوہ کے مقام و مرتبہ کو بنانے کے لیے انہوں نے کسی کمائی لڑکی سے شادی نہیں کیا ہے بلکہ 40 سال کی عمر کی ایک بیوہ لڑکی سے شادی کی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور انہوں نے طریقہ بھی بتایا کہ مطلب ایک بیوی کے ساتھ کیسے گزارنی چاہیے۔ آج تو ایسا ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی بات کو اپنی بیویوں سے جھگڑا کر لیتے ہیں، وہ جھگڑا طلاق تک پہنچا، وہ جھگڑا وہ ناراضگی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچتی ہے، لیکن شوہر جو پتی ہوتا ہے نا، جب کچھ ناراضگی ہوتی ہے آپس میں، بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جیون ہے، زندگی ہے میاں بیوی کی، تو بھائی کبھی نہ کبھی کوئی کھٹاس تو ضرور زندگی میں آئے گا نا۔ کہتے ہیں کہ جب سورج نکلے گا تھوڑی گرمی ہوگی، چند پلیٹ جہاں رہتے ہیں وہاں تھوڑی بڑی آواز آتی ہے، لیکن اس آواز کا مطلب نہیں کہ اس پلیٹ کو اب توڑ دیا جائے۔ تو بھائی زندگی ہے پتی پتنی کی، میاں بیوی کی، تو زندگی کے اندر کبھی انبن ہوگا، لیکن اس انبن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رشتہ کو توڑ دیا جائے، زندگی کو جدا کر دیا جائے۔ اس لڑکی جو اپنے سارے بھائی بہنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے میکے والوں کی ساری محبتوں قربان کرتی آئی ہے، بچپن سے جوانی تک جہاں اس بچے نے گزارا ہے، ساری محبتوں کو توڑ کر سارے گھر والوں سے الگ ہو گئے، وہ آپ کو لاڈو پیار دینے کے لیے آپ کے گھر کے اندر آتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان قربانیاں دینے اللہ۔ کے بعد آتی ہے، اگر اس کی طرف سے تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے، یار کم سے کم تم بھی برداشت کی طاقت پیدا کرو، اپنے دل کے اندر برداشت کا مادہ رکھو، طاقت رکھو، اس کے منانے کا حوصلہ رکھو۔ وہ لڑکی تو آئی، آپ تو اس کے گھر نہیں گئے، اس نے ماں باپ کو چھوڑا، جس ماں باپ کے سامنے وہ 18 سال 20 سال گزارے ہیں۔ بھائی کوئی بھی شخص ہے کسی بھی ماں باپ کے پاس چند سال رہ جائے، کیا ایک اولاد اپنے ماں باپ سے جدا ہونی چاہتی ہے؟ کیا لڑکی کبھی یہ چاہتی ہے ماں سے جدا ہو جاؤں میں؟ کیا لڑکی کبھی یہ چاہتی ہے میں باپ سے جدا ہو جاؤں؟ کیا لڑکی کبھی یہ چاہے گی میں اپنا گھر بار چھوڑ کے چلی جاؤں؟ لیکن نہیں، وہ آپ کو محبت دینے کے لیے، آپ کے گھر کو بسانے کے لیے، آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے اپنے پریوار کو چھوڑتی ہے، اپنے گھر والوں کو چھوڑتی ہے، اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کرتی ہے، بچپن کے سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، جہاں اس نے جوانی گزاری، بچپنا کے رنگ گزارا، جن گلیوں کے اندر وہ بچی کھیلتی ہے، اس ساری گلیوں کو چھوڑ کے آتی ہے اپنے اشکوں کے ساتھ، اپنے آنسوؤں کے ساتھ۔ کس لیے آتی ہے؟ تاکہ آپ کو وہ لاڈو پیار دے، تاکہ آپ کو وہ سچی محبت دے، تاکہ آپ کے گھر کو جنت بنائے، تاکہ آپ کے ماں باپ کی وہ خدمت کرے، تاکہ آپ کو وہ خوشیاں دے، تاکہ آپ کو وہ حلال اولادیں عطا کرے۔ یہ ساری قربانیاں وہ آپ کے لیے دیتی ہے۔ انسان ہے، انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے نا، کبھی خطا اس سے ہو جائے تو بھائی جو قربانیاں اتنا دے کے آتی ہے تو شوہر پتی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو منائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ شوہر تو آج کل یہ سمجھتا ہے کہ میں تو شوہر ہوں، پتی ہوں، بھائی اگر میری غلطی ہو تب بھی آپ سوری نہیں بولتے ہیں، معافی نہیں مانگتے، کہتے ہیں وہی جب تک معافی نہیں مانگے میں بولوں گا ہی، بستر کے آپ پورا گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ چلیے تھوڑی دیر کے لیے بیوی غلطی ہی کرتی ہے، آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شوہر بھی تو غلطی کرتا ہے نا، بیوی ناراض ہوتی ہے، آپ تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بیچاری وہ گھر چھوڑ کے کہاں جائے؟ اپنے ناراضگی اظہار تو ایک شوہر گھر چھوڑ کے کر دیتا ہے، روم چھوڑ کے کر دیتا ہے، دوسری جگہوں پہ جا کے دن گزار لیتا ہے، احساس دلاتا ہے میں تم سے ناراض ہوں، لیکن آپ نے غلطی کیا ہے، آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے، وہ اپنے ناراضگی کا اظہار کیسے کرے؟ وہ کس روم کو چھوڑ کے جائے، کس بستر کو چھوڑ کے جائے، وہ کہاں چلی جائے؟ اس کو تو اسی گھر کے اندر رہنا ہے۔ بھائی غلطیاں تو دونوں طرف سے ہو سکتی ہے نا،
تو سرکار نے وہ طریقہ بتایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ آپ کی پتنی تھی, آپ کی بیوی. تو ایک میاں بیوی کے درمیان, پتی پتنی کے درمیان رشتہ کس طرح سے ہونا چاہیے نا, وہ سرکار نے فرمایا. وہ طریقہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا, سماج کو سمجھایا ہے ایک میاں بیوی کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. سرکار نے جب شادی کی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پتنی تھی, جو آپ کی بیوی تھی, زوجہ محترمہ, وہ عرض کرتی ہے کہ جب میرے شوہر یعنی سرکار ناراض ہوتے تو ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کبھی ناراضگی ضرور ہوتی تھی. تو سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا تب بھی میں جان جاتا ہوں, جب تم خوش رہتی ہو تب بھی میں جانتا ہوں. سرکار نے یہ چیز ارشاد جب فرمایا تو ان کی بیوی جو تھی نا انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب کیسے آپ جان لیتے ہیں؟ کہتے جب تم مجھ سے بہت خوش رہتی ہو نا, بہت خوش, اور قسم کھانے کی باری آتی ہے تو میرے نام کے ساتھ قسم کھاتی ہے, میرا نام لیتی ہے. لیکن جب تھوڑا موڑا ناراض رہتی ہو نا, مجھ سے غصہ ہوتی ہو, ناراض ہوتی ہو نا, تو میں سمجھ جاتا ہوں جب ایسے وقت قسم کھانے کی باری آتی ہے تو میرا نام چھوڑ دے تو ربی ابراہیم کا قسم کھاتے. تو بھائی میاں بیوی کو ایک دوسرے کے احساس کو بھی سمجھنا چاہیے, ایک دوسرے کے پسند کو بھی جاننا چاہیے. ایک بیوی کی ذمہ داری ہے میرا شوہر کیا پسند کرتا ہے, اسی طرح ایک شوہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کی بیوی پسند کیا کرتا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا, جب سرکار نے فرمایا کہ عائشہ تم ناراض ہوتے ہو میں جان لیتا ہوں, اور جب تم خوش رہے تب بھی جان لیتا ہوں, کہ جب خوش رہتی ہو قسم اٹھانے کی باری آتی تو میرا نام لیتی ہو, اور جب ناراض ہوتی ہو تو میرا نام چھوڑ دیتی ہے. وہ بیوی تھی, جواب دیتی ہے, ایک دنیا والوں کو پیغام دیتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی بھی ہو تو کیسی ہونی چاہیے. جب سرکار فرماتے ہیں ناراضی کے اندر میرا نام چھوڑ دیتی ہو, کہتے عائشہ عرض کرتی ہے ما اہجر الا اسمکا, کہ اللہ کے حبیب میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن دل کے اندر تو آپ ہی رہتے ہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. میاں بیوی کا طریقہ ہونا چاہیے, اگر ناراضگی ہو جائے, کوئی ہڑبڑ ہو جائے تو صرف زبان پہ ہونا چاہیے لیکن دل کے اندر وہ عقیدت رہنی چاہیے, بے شک, دل کے اندر وہ پیار رہنا چاہیے, دل کے اندر وہ محبت رہنی چاہیے. آپ کی جو پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا جب انتقال کا آخری وقت آیا نا, اب شوہر سے محبت کیا ہوتی ہے, پھر شوہر کا بیوی سے محبت کیا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ ایسی محبت تھی جو سرکار نے پیش کیا ہے نا, پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں وہ محبت نہیں مل سکتی, بے شک, جبکہ ہماری محبتیں اپنی پتنی کے لیے اسی طریقے سے ہونی چاہیے. تو ان کا آخری وقت تھا, ان کی بیوی کا, ان کی جو پتنی تھی آخری وقت تھا, انتقال ہونے والی تھی. ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب انتقال کا وقت آیا نا تو اپنی بیٹی کو بلا کر کہا کہ اپنے ابو جان سے کہنا جا کے کہ مجھے احساس ہو گیا کہ شاید میرا یہ آخری وقت ہے, لیکن میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری خواہش ہے کہ میں اپنے شوہر یعنی سرکار جو ہے ان کے کپڑے کے اندر میں دفن کی جاؤں. بتائیں ایک بیوی کے محبت کا دیکھیے, وہ دنیا کا مطلب ہزاروں روپے کے کپڑے کا جوڑا نہیں چاہیے, بلکہ شوہر کا کوئی جوڑا پرانا ہے نا تو بیوی محبت ہے کہ مرنے کے بعد بھی میرے شوہر کی کوئی یادگار میرے ساتھ ہے. کیا محبت تھی. اس بیوی نے کہا کہ بھائی میرے انتقال کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, میری چاہت ہے کہ دفن کے وقت مجھے دنیا کا کوئی لاکھوں روپے کا کپڑا نہ دیا جائے, کروڑوں روپے میٹر کپڑا نہ پہنایا جائے, بلکہ میری تمنا ہے, میری چاہت ہے, میری خوشی ہے اپنے شوہر کے کپڑے کے اندر مجھے دفن کیا جائے. جا کے کہہ دو کہ بھائی میری یہ تمنا ہے, اپنے باپ سے جا کر ہے, میری بیٹی میری لگتے جی کا جا کے کہہ دو. حضرت فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہتی ہے ابو جان امی کی طبیعت زیادہ خراب ہے, ان کو یہ احساس ہو گیا میرا آخری وقت ہے,
لیکن ان کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ آپ ہی کے کپڑے کے اندر وہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ تمنا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے شوہر ہی کے کپڑے کے اندر میں دفن کی جاؤں۔ سرکار جب اتنا سنتے ہیں دوڑ کر اپنی بیوی کے پاس آتے ہیں۔ اپنی بیوی کا میرا یہ آخری جملہ ہے، آپ اس کو دل سے سنیے۔ ایک میاں بیوی کے درمیان وہ تعلق و رابطہ و پیار و محبت کیسی ہونی چاہیے۔ بیوی کی یہ محبت دنیا کی کوئی قیمتی، دنیا کا کوئی قیمتی کپڑا نہیں چاہیے تو وہ اپنے شوہر کا چاہیے۔ یہ ان کی تمنا، ان کی محبت کا تقاضا ہے، ان کے پیار کا اظہار ہے اپنے شوہر سے۔ لیکن شوہر جا کے کیا کہہ رہا ہے، سرکار کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میری پتنی، تو نے تو ایک کپڑا مانگا ہے نا۔ کیا فرماتے ہیں سرکار اپنی بیوی سے کہ تو نے تو ایک کپڑا مانگا ہے، لو ارت جلد لآیت تکے، یہ تو کپڑا ایک معمولی چیز ہے، اگر تم میرے جسم کا کھال بھی مانگ لیتی تو تیری محبت میں اسے بھی اتار کے دے دیتی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتائیے کیا کوئی شوہر اس طرح محبت کا مظاہرہ، محبت کی مثال اپنی بیوی سے پیش کیا ہو؟ کبھی کہا ہو کہ اے میری شریک حیات، اے میری بیوی، میری پتنی، اگر تو چاہے نا تو تیری محبت کے اندر میں اپنے جسم کے اس چمڑے کو بھی اتار کے دے دوں۔ بے کیا شک، پوری انسانی تاریخ کے اندر کسی پتی نے اپنی پتنی کے لیے محبت کی مثال پیش کیا؟ اگر پیش کیا ہے تو ہم اور آپ کے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ بے شک، وہ اسی بنیاد پہ پیش کیا ہے تاکہ دنیا والے پیغام لے لیں، دنیا والے سمجھ جائے، ہمارے معاشرے کے لوگ سمجھ جائے، ہمارے سماج کے لوگ سمجھ جائے ایک میاں بیوی کی زندگی اسی پیار و محبت سے گزرنی چاہیے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایسا نہ ہو کبھی کھٹاس آ جائے، کبھی تلخی ہو جائے، کبھی غلطی ہو جائے تو اپنی زندگی کے اندر جدائی کی ڈال دے، رشتہ کو توڑ مروڑ دے، اس سے دور ہو جائے۔ اس زندگی کا مطلب اور مقصد نہیں ہوتا ہے بھائی، شادی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے۔ پتنی جو ہوتی ہے شوہر یا بیوی کے لیے، بیوی ہو یا شوہر کے لیے روز نہیں بنتے ہیں۔ اسی لیے شادی بھی ہونا تو جس طرح بزنس کے بارے میں بہت زیادہ سوچ کے ہم کرتے ہیں نا، تو شادی کے موقع پر بھی جس سے ہم کر رہے ہوں پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، پوری زندگی کا سودا ہوتا ہے۔ اس معاملے کے اندر بھی بڑے گمبھیرتا سے سوچنا چاہیے، بڑے گہرائی تک جا کے سوچنا چاہیے، تب جا کے فیصلہ کرنا چاہیے یہ رشتہ کامیاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ رشتہ کر کے لائق ہے کہ نہیں۔ آنکھ بند کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی ایک کھانا بھی غذا بھی کھانے کے لیے نا اس کو بڑے دھیان سے دیکھتا ہے کہ میرے کھانے کے لائق ہے کہ نہیں، جبکہ وہ چند گھنٹوں کے بعد ایک گندگی بن جائے گی، وہ غذا جو ہے ایک گندا بن جائے گا۔ اس کے بارے میں اس کی سوچ ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں۔ لیکن جس چیز کو ہم کو پوری زندگی رکھنی ہے، اسی کے ذریعے اپنے پریوار کو لانا ہے، اسی کے ذریعے گھر چلانا ہے، گھر کو جہنم نہیں جنت بنانا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، گہرائی سے سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے۔ تو ہمارے پرافٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سماج کے اندر ایک میاں بیوی کو جس طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ و طریقہ دیا ہے، چاہیے کہ ہم ان کے ہسٹری کو پڑھیں، ان کی زندگی کے طور و طریقے کو پڑھیں، اس کے اعتبار سے اپنی زندگی بسر کریں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسی کے بعد اپنی گفتگو ختم کر رہا ہے کہ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے۔ بے شک، یعنی ہمیں کہیں جا کے دیکھنا نہیں ہے، معلوم نہیں کرنا آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم اپنے پرافٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی ہسٹری کو پڑھ لینا، ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو۔ انہوں نے شادی کیسے کیا ہے، ان کے تعلق سے ہم پڑھ لیں، سن لیں، ہمیں شادی کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ ایک اولادوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، ان کو تعلیم کون سا دینا چاہیے، طور و طریقہ کیسے سکھانا چاہیے، ایک اولاد کی پرورش کرنا کیسے چاہیے، سرکار کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو وہ طریقہ بھی مل جائے۔ تو شاعر نے وہی کہا، دنیا میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے دوستوں زندگی کے لیے۔ تو میں دعا کرتا ہوں